عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا چھٹا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورۃ الانفال کی مشق، تیسرے رکوع کی مشق حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر 3 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت آپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر کویسچن حل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 12 ہے، التمارین ہے۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے آپ کے سبق کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے، کان عطا فرمائے ہیں تو کان جو ہے وہ حق سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور زبان دی ہے تو زبان سے حق کا اظہار نہیں کرتے، حق کے اظہار کے لیے زبان کو نہیں بولتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر الدواب قرار دیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، حق بات کو پہچانتے نہیں ہیں، حق بات کا اظہار نہیں کرتے اور حق بات نہیں سنتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدترین جاندار ہیں۔ جانور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو استعمال نہیں کرتے، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ پہلا کویسچن تھا۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ تو ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں 3 طرح کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی خیانت اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، حقوق اللہ ادا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے خیانت ہے۔ اور دوسری خیانت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ اور تیسری خیانت جو ہے وہ آپس کی امانتوں میں خیانت ہے کہ ایک ذمہ داری جو انسان پر لگی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، یا حقوق العباد جو ہے وہ ادا نہ کیے، یا کسی نے کوئی امانت رکھوائی تھی اس میں خیانت کر دی۔ تو یہ 3 طرح کی خیانتیں جو ہے وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اور اپنی امانتوں کو ادا نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، حقوق العباد کو پورا نہ کرنا، یہ 3 طرح کی خیانتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کویسچن جو ہے وہ تیسرا، وہ مفہوم کا کویسچن ہے۔
تو سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ سبق میں یہ دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو ان لوگوں جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچتا ہے، اللہ کے حکم کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ وہ یہودی جو کہتے تھے کہ سمعنا ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ سنتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسے لوگوں کا طرز عمل اختیار کرنے سے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے، بلکہ ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، جیسے ہی سنیں تو وہ اطاعت کریں، وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت کریں گے، یوں نہ کہیں کہ سمعنا و عصینا، سن تو لیا ہے لیکن نافرمانی کریں گے۔ یہ یہود کا طرز عمل تھا جو ایسا طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ بات کو سن تو لیتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ میں اس جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ان تک پہنچے تو وہ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت و بندگی کریں گے۔ دوسری آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آیت نمبر 3 ہے آپ کے سبق کی کہ کچھ شک نہیں اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو سمجھتے نہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، کان بند کر لیتے ہیں، حق بات کو نہیں سنتے اور گونگے بن جاتے ہیں، حق بات کا زبان سے اظہار نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدترین جاندار ہیں۔ شر الدواب سے بھی یہی مراد تھا اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہی لوگ مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 11 ہے اور آپ کے سبق کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی دل کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ دل کی کیفیت جو ہے وہ ایک طرح نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، یہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا موقع ملے انسان کو تو فوراً نیکی کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ نیکی کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لیے جیسے ہی نیکی کا موقع ملے فوراً انسان نیکی کر گزرے کہ اس کے بعد کیا پتہ غفلت اور سستی جو ہے وہ چھا جائے انسان پر اور نیکی کرنے کا موقع جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو دل کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دل جو ہے وہ رحمان کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا دل ہدایت سے نہ پھیرنا بلکہ ہمیں جو ہے وہ ہدایت پر ثابت قدم رکھنا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمانا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ آیت نمبر 25 ہے آپ کی بک کا پیج نمبر 11، آیت نمبر 25 ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔
اس فتنے سے مراد وہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس صورت میں جب ظلم کرنے والے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ جو ہے وہ روکتا نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ظالموں کو روکتے نہیں ہیں وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس آزمائش سے، اس عذاب سے، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے اگر وہ قدرت رکھتا ہے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کو اختیار نہیں ہے، تو پھر زبان سے اس کو روکے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل کے اندر اس برائی کے خلاف جو ہے وہ نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، کوئی برائی جو ہے وہ ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں جہاں تک ان کا بس چلتا ہے۔ اگر اختیارات نہیں ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر زبان سے جو ہے اس کے خلاف جو اعلان حق کا اظہار کریں، زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی کے خلاف جو ہے وہ دل میں نفرت رکھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ فرض ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتا رہے۔ اگر تمام لوگ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو وہ سارے اس کے لپیٹ میں پھر آ جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ظالموں کو ظلم سے روکنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ نہیں روکتے وہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے بشک کی آخری آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ آپ کے سبق کی آخری آیت ہے کہ جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو، مال کو اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کا زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ تو اس لیے انسان مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے اس کو کمائے اور حلال طریقے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرے، اور اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کی جو ہے وہ تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے، تو یہ مال اور اولاد اس کے لیے جو ہے وہ نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اس مال کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، جائز طریقے سے جو ہے وہ نہیں کمائے گا اور جائز طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، اور اسی طرح اولاد کی تربیت جو ہے وہ نہیں کرے گا، تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کو جو ہے وہ آزمائش قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو یہ تو ہو گئی مشق کی آیات۔ اس کے بعد پھر آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 50 ہے، پیج نمبر 50 آپ دیکھیے، حدیث نمبر 3 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر من جو تعلم سیکھے القرآن قرآن مجید، وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا وہ تم میں سے سب میں سے بہتر ہے۔ یعنی ساری انسانیت میں سے مومن بہتر ہیں، اور مومنین میں سے وہ انسان تمام مومنین میں سے بہتر ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
خیر الکلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے، تو سب سے بہترین کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے انسان بھی سب سے بہتر ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ کیا ہے کہ تم میں سے بہتر ہوا ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا۔ اس کے بعد پھر تشریح کی ہیڈنگ ہم دیں گے، اور بک پہ آپ دیکھیے کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ جس طرح ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کتاب یعنی قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، کہ انسان نے دنیا میں چل کر کیا کرنا ہے، کون کون سے اعمال کرنے اور کون سے اعمال نہیں کرنے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونا ہے، پھر قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر جنت میں اس کے لیے کیا کیا انعام ہیں، اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلا گیا تو پھر وہاں کیا کیا سزائیں ہیں۔ تو انسان سے متعلقہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد پھر ہم آگے ہیڈنگ دیں گے قرآنی تعلیمات۔ قرآنی تعلیمات یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ہے وہ صرف نماز ہی کے متعلق نہیں بتایا گیا، صرف روزے ہی کے متعلق نہیں بتایا گیا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں یہ کتاب تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ادا کرنے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں جو ہے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کے متعلق جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں۔ کمانا کس طرح سے ہے، خرچ کس طرح سے کرنا ہے، معاملات کس طرح سے، رہن سہن کس طرح سے ہوگا، اور بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں گے، اور یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے چلائی جائے گی، یہ سب باتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں قرآنی تعلیمات۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اگلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل ہم نے دنیا میں کرنا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آخرت۔ تو آخرت کی کامیابی بھی اسی وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنی دنیا کی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ یعنی آخرت کی کامیابی جو ہے دنیا میں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا میں ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ اس لیے ضروری ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا، اور قرآن مجید کو سمجھنا، سیکھنا، اور قرآن مجید جو کچھ بتاتا ہے ان احکامات پر عمل پیرا ہونا، پھر قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا اور عمل کی ترغیب دینا، اور پھر قرآن مجید کے احکامات جو ہے اس کو دنیا کے اندر نافذ کرنا۔ یہ قرآن مجید کے ہم پر حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے روز ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث پاک ہے، جس طرح میں نے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ تشریح آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے کویسچن آنسر جو ہے وہ آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو جو ہے وہ بھیج دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ ان کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔